أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء
ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون توہین رسالت کے نام پر جو مختلف ممالک میں یعنی اسلامی کہلانے والے ممالک میں تعزیراتی کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور اپنے دستوروں میں ان تعزیرات کو باقاعدہ دفعات کی صورت میں داخل کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں میں نے خطبہ ایک سلسلے کا آغاز کیا تھا اور جماعت کو یہ بتایا تھا کہ چونکہ لمبا مضمون ہے، 1 2 3 خطبوں کی بات نہیں، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ آئندہ جلسے کے خطبے پر کسی حد تک اس مضمون کو سمیٹوں اور پھر بقیہ حصے کو افتتاحی تقریر میں بیان کروں۔ آج میں نے جن آیات کی تلاوت کی ہے ان کا اس مضمون سے گہرا تعلق ہے۔ چونکہ وقت تھوڑا ہے اس لیے موقع اور محل کے مطابق ان پر تفصیلی روشنی بعد میں ڈالی جائے گی، لیکن سادہ ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم فرماتا ہے جب منافقین تیرے پاس آتے ہیں، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے پاس آتے ہیں تو گواہی دیتے ہیں کہ تو یقیناً اللہ کا رسول ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین یقیناً جھوٹے ہیں۔ گواہی یہ دے رہے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ ہاں تو اللہ ہی کا رسول ہے، اور اس کے باوجود خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جو یہ اعلان کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے اپنی قسموں کو ایک ڈھال بنا لیا ہے۔ کس غرض سے؟ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اس بہانے بیچ میں داخل ہو کر اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکیں۔ اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یقیناً بہت برا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ،
ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا، یہ وہ منافقین نہیں ہیں جو شروع ہی سے نفاق رکھتے تھے، بلکہ ان منافقین کی بات ہو رہی ہے جو پہلے ایمان لے آئے تھے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا ہے۔ آمنوا ثم کفروا، بس صرف منافق ہی نہیں، مرتد بھی ہیں، اور یہ بہت ہی اہم حصہ ہے اس آیت کا، کیونکہ اس سے صرف ایک مضمون پر نہیں بلکہ ایک دوسرے اہم مضمون پر بھی روشنی پڑتی ہے جو آج کل اسلامی ممالک میں مبحث بنا ہوا ہے، یعنی مرتد کی سزا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں ان دونوں مضامین کو ایک جگہ باندھ رہا ہے، اکٹھا کر رہا ہے، کہ ایسے بدبخت منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے جو یقیناً ایمان لے آئے تھے اور یقیناً بعد میں کافر ہو گئے، یعنی ارتداد اختیار کر گئے۔ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور بیماری اس حد تک بڑھ گئی کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ اب ان کے بچنے کا، ان کے دوبارہ ایمان لانے کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہا۔ بس یہ اگر وہم کسی دل میں ہو کہ یہ دوبارہ ایمان لا سکتے تھے اس لیے ان سے نرمی کا سلوک کیا گیا، اس وہم کو قرآن کریم کی آیت ہمیشہ کے لیے رفع کر دیتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ایمان، آئندہ ایمان لانے، توبہ کرنے کا کوئی سوال باقی نہیں رہا، کیونکہ خدا گواہی دے رہا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے۔ فہم لا یفقہون، اس کیفیت کو پہنچ چکے ہیں کہ ان کی سوچنے کی طاقت معطل اور معروف ہو چکی ہے، وہ بات نہیں سمجھ سکتے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، یہ معلوم معروف لوگ ہیں، ان کی جسمانی طرز، ان کے ٹھاٹ باٹ دیکھنے والی آنکھوں کو پسند آتے ہیں، اور یہاں تو میں اگرچہ حضور اکرم ہی مخاطب دکھائی دیتے ہیں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کسی کے ظاہری ٹھاٹ بات سے متاثر ہونے والے انسان نہیں تھے، اس لیے بعض دفعہ رسول کے حوالے سے امت کے ہر فرد کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ اے سننے والے، اے دیکھنے والے، جب تو ان لوگوں کو دیکھتا ہے تو ان کی ظاہری ٹھاٹ بات، ان کے رہن سہن سے متاثر ہوتا ہے۔ ان یقولوا تسمع لقولہم، اور ایسی بناوٹ سے ایسی لوچدار باتیں کرتے ہیں کہ جب بات کرتے ہیں تو تجھے ان کی باتیں بھی دلچسپ معلوم ہوتی ہیں، تو کان لگا کے ان کی باتوں کو سنتا ہے۔ کانہم خشب مسندۃ یحسبون کل صیحۃ علیہم، لیکن اندر سے یہ حال ہے کہ منافق جیسے بزدل ہوتے ہیں، یہ بھی سخت بزدل ہیں۔ جیسے لکڑیاں، خشک لکڑیاں چن دی جائیں تو ذرا سا آگ کا شعلہ بھی ان کو بھڑکا دیتا ہے اور بھسم کر دیتا ہے۔ آسمانی بجلی ہو یا زمین سے پیدا ہونے والی آگ ہو، یہ لوگ محفوظ نہیں ہیں، لیکن جب لکڑیاں چن کر رکھی جائیں تو بہت بھلی دکھائی دیتی ہیں۔ یورپ میں خاص طور پر سردیوں کے لیے لکڑیاں سجائی جاتی ہیں، اور ناروے میں بہت رواج ہے، بہت خوبصورت دکھائی دیتی ہیں، مگر ایک آسمانی بجلی کا شعلہ یا ایک دیا سلائی ان کو آگ لگا دے تو ایک دم بھڑک کر وہ خاکستر ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا ان لوگوں کی اندرونی حالت یہ ہے، دیکھنے میں بڑے اچھے سجے ہوئے اور اچھی طرح اپنی ذات پہ قائم موجود دکھائی دیتے ہیں، مگر خود ڈرتے ہیں، جانتے ہیں کہ ذرا سی کوئی آفت آئی تو ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوگی۔ ہم العدو فاحذروہم، یہ ہیں دشمن، ان سے بچ کے رہو۔ اگر ان کا علم نہیں کہ کون ہے تو بچ کے کس سے رہو؟ صاف مضمون کھول دیا گیا ہے، نام لیے بغیر ہر اس شخص کا ذکر ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جانا پہچانا منافق تھا۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ کی لعنت ان پر، یہ کہاں دور ہٹے جاتے ہیں۔ لیکن انسان کو قتل کا حکم یہاں بھی نہیں دیا۔ اللہ
کی لعنت ہو ان پر، لیکن کہیں اشارتاً یا کنایتاً بھی یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں حق ہے مسلمانوں کہ ان کا قتل و غارت کرو، ان کو غارت کرو، ان کا قتل کرو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رُسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ اتنے واضح ان کی شناخت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب یہ ان آیات کا نزول ہوا ہے، اس سے پہلے ہی صحابہ ان کے پاس جایا کرتے تھے اور ان کو کہا کرتے تھے کہ تم توبہ کرو، استغفار سے کام لو، تو اللہ کا رسول تمہارے لیے استغفار کرے گا، وہ تو مجسم شفقت ہے، اس لیے اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دو، توبہ کر لو تاکہ خدا کے رسول کی استغفار تمہیں نصیب ہو۔ لووا رؤوسہم، وہ سر مٹکاتے ہیں، ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون، اور تو ان کو دیکھتا ہے کہ وہ اور بھی خدا کی راہ سے لوگوں کو پھراتے ہیں، باز نہیں آتے اور تکبر میں مبتلا ہے۔ بس اگر یہ وہ معین لوگ نہیں تھے تو قرآن کریم نے کن کا ذکر فرمایا ہے؟ کن کے پاس لوگ جایا کرتے تھے، ان کو سمجھایا کرتے تھے؟ کون آگے تکبر سے سر مٹکایا کرتے تھے؟ اور کون تھے جو خدا کی راہ سے روکتے تھے اور باز نہیں آتے تھے اور مسلسل تکبر میں مبتلا رہے؟ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، برابر ہے ان پر، خواہ تو ان کے لیے استغفار کرے یا نہ استغفار کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے تو پھر استغفار سے کوئی ان کو فائدہ پہنچ سکتا تھا؟ کیا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استغفار ان کو عذاب سے بچا سکتا تھا؟ صحابہ اپنی خوش فہمی میں یہ کہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں پر ہم مہر کر دیں ان کو کسی نبی کا استغفار بھی بچا نہیں سکتا، ان کی تقدیر ہمیشہ کے لیے لکھی جا چکی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، برابر ہے ان پر، خواہ تو ان کے لیے استغفار کرے یا نہ کرے، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز کسی صورت میں ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ لن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز کسی صورت میں ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، ایسے شریر لوگ ہیں کہ اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ جو محمد رسول اللہ کے پاس ان کے ساتھ رہنے والے ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کیا کرو۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حتیٰ ينفضوا، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جائیں، پھر پیسہ دو، یعنی لالچ بھی دیتے ہیں کہ اگر تم چھوڑ دو تو ہم تمہیں پیسہ دیں گے، ہم ہر طرح سے تمہاری خدمت کریں گے۔ آج کل جرمنی میں بھی یہ مہم چلی ہوئی ہے، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بوسنین احمدیت میں داخل ہو رہے ہیں اور کثرت کے ساتھ وہاں روپیہ پیسہ پھینکا جا رہا ہے، اور قطعی گواہیاں اس بات کی ہیں کہ سعودی عرب کا پیسہ وہاں پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، کیونکہ بعض مخلصین جو بوسنین ہیں، بوسنین میں تبلیغ میں سب سے آگے اور بڑے ہمت والے باوقار انسان ہیں جن کی باتوں کا لوگوں پر اثر پڑتا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ ان کو باقاعدہ یہ پیشکش کی گئی ہے کہ ہم تمہیں اتنے ہزار ماہانہ دیا کریں گے یا اس سے بھی زیادہ، اور تم کسی طرح سے احمدیت کو چھوڑ دو۔ اس نے صاف جواب دے دیا کہ میرا ایمان بکاؤ نہیں ہے، تم اپنے پیسے اپنے پاس رکھو، مگر کسی صورت بھی میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو جو اس وقت ہو رہا تھا وہ آج بھی ہو رہا ہے، ہم اس کے عینی شاہد ہیں۔ بس قرآن کریم کا جو کلام ہے یہ دائمی اثر رکھنے والا ہے، انسانی فطرت سے تعلق رکھتا ہے۔ آغاز آدم سے قیامت کے دن تک کے واقعات انسانی فطرت کے حوالے سے اس میں بیان ہوئے ہیں، جن میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی۔ تو فرمایا جب وہ یہ کہتے ہیں کہ تم ان کو چھوڑ دو اور ہم تمہیں پھر اس کے نتیجے میں مالا مال کر دیں گے، تو اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
بیوقوف بھول جاتے ہیں کہ خزائن آسمان اور زمین کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، یہ کسی کو کیا دیں گے؟ ولیکن المنافقین لا یفقہون، منافق ایسے بیوقوف لوگ ہیں کہ ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اور پھر یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منہ الاعز من الاعز لیخرجن الاعز منہ الاذل۔ ان میں ایسا بھی بدبخت ہے جو اعلان کرتا ہے کھلم کھلا کہ ہمیں مدینہ واپس لوٹنے دو، وہاں کا سب سے معزز انسان نعوذ باللہ من ذالک وہاں کے سب سے ذلیل انسان کو نکال باہر کرے گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، جیسے خزائن اللہ ہی کے پاس ہیں، عزتیں بھی سب اللہ ہی کے پاس ہیں اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے بھی۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ منافق لوگ ہیں جو کچھ علم نہیں رکھتے۔ میں نے مضمون کا آغاز اس بات سے کیا تھا کہ سب سے اہم توہین تو اللہ کی ہے۔ اللہ ہی کی ذات سے تعلق میں ہر نیکی کا وجود ہوتا ہے، ہر نیک شخص وجود میں آتا ہے، خواہ وہ رسول ہو یا غیر رسول ہو۔ تمام عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ کی عزت کو چھوڑ کر پھر کوئی عزت بھی باقی نہیں رہتی۔ بس حتیٰ کہ رسول کا مضمون اللہ کی حتق سے شروع ہوتا ہے، اس کو نظر انداز کر کے تم کن باتوں میں پڑ گئے ہو۔ اور اللہ کی حتق کا جہاں تک تعلق ہے، قرآن کریم نے اس مضمون کو مختلف پیراؤں سے کھول کھول کر بیان فرمایا ہے، اور ایک بھی جگہ اللہ تعالیٰ کی حتق کے نتیجے میں انسان کو اختیار نہیں بخشا کہ وہ اس کو کسی قسم کی کوئی سزا خود دے۔ ایک آیت میں اس سے پہلے پڑھ چکا ہوں، اس کے حوالے سے بات کر چکا ہوں۔ اب ایک اور پہلو سے قرآن کریم کا اسلوب بڑا عجیب ہے، ایک اور پہلو سے اس مضمون کو چھیڑتا ہوں جس کا قومی عقائد سے تعلق ہے۔ قومی عقائد کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ بعض لوگوں کے، بعض مذاہب کے عقائد ایسے ہیں جن میں خدا تعالیٰ کی کھلی کھلی توہین پائی جاتی ہے، اور ان میں سب سے زیادہ توہین آمیز عقیدہ عیسائیت کی طرف منسوب فرمایا گیا۔ قالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ اعلان کرتے ہیں کہ رحمان خدا نے بیٹا بنا لیا ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، دیکھو تم بہت ہی سخت، بہت بری بات کر رہے ہو۔ اتنی بری بات ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، کہ قریب ہے، یعنی یہ بات اتنی خطرناک ہے کہ اس سے آسمان پھٹ سکتے ہیں اور زمین دو نیم ہو سکتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی ہے، اور پہاڑ پارا پارا ہو سکتے ہیں۔ یعنی اس سے زیادہ گستاخی خدا تعالیٰ کی، جس کا خدا پہ ایمان ہو اس کی طرف سے اس سے بڑی گستاخی نہیں ہو سکتی کہ اس نے اپنے بیٹے بنا لیے ہیں، یہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ وما ينبغي ان دعوا للرحمن ولدا، یعنی کن باتوں، کس بات سے آسمان پھٹ سکتے ہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی ہے، کس بات سے؟ دوبارہ دہرایا ہے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کی طرف اولاد منسوب کر دی ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ اللہ کو تو اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کوئی بیٹا بنا لے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ اللہ کے حضور ایک غلام کی صورت میں حاضر ہوگا، ایک مخلوق، ایک بندے کی صورت میں حاضر ہوگا، اور کوئی شخص اس کے بیٹے کے طور پر اس کے حضور حاضر نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، اللہ تعالیٰ نے ان کا گھیرا ڈال رکھا ہے اور ان کی گنتی سے خوب باخبر ہے، جانتا ہے کہ یہ کتنے لوگ ہیں، کون ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا،
ان میں سے ہر ایک ایک کر کے انفرادی طور پر خدا کے حضور حاضر ہوگا۔ یہ ہے وہ توہین خداوندی جو ایک مذہبی عقیدے کی بنیاد کے طور پر قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے، اور اتنا سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے کہ قریب ہے کہ اس عقیدے سے آسمان اور زمین اور پہاڑ پھٹ پڑیں، لیکن اس کے باوجود انسان کو اختیار نہیں بخشا کہ وہ خدا کی گستاخی کرنے والوں کو کوئی بدنی سزا دے۔ پھر سورہ کہف میں بھی یہی مضمون بیان فرمایا ہے، اور فرماتا ہے کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت ہی خطرناک بات، بہت ہی ظالمانہ بات ہے، کبرت، حد سے زیادہ بڑی ہوئی، حد سے تجاوز کی ہوئی بات ہے۔ ان یقولون الا کذبا، سوائے جھوٹ کے یہ لوگ اور کچھ نہیں کہتے۔ یہ تو قرآن کریم کا بیان ہے جہاں تک اللہ تعالیٰ کی توہین کا تعلق ہے، اور مختلف جگہوں میں، مختلف صورتوں میں جہاں تاریخ انبیاء کا ذکر ہے، وہاں ان کے معاندین کا خدا تعالیٰ کا تحقیر سے ذکر کرنا بھی بیان ہوا ہے۔ ایک کے بعد دوسرے نبی کی تاریخ پڑھتے چلے جائیں، قرآن سے پڑھیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تمام قرآن میں اس بات کی قطعی گواہیاں موجود ہیں کہ انبیاء کے مخالفین نے اللہ تعالیٰ کی گستاخیاں کی، اور اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو ان کی باتوں سے دل آزار مت ہو، یہ ظالم تو اللہ کے خلاف بھی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اور اللہ اور رسول کی حتک کو اس طرح ایک جگہ باندھ دیا، اور نصیحت صبر کی فرمائی، نصیحت اعراض کی فرمائی، کہیں یہ نہیں کہا کہ اس کے نتیجے میں تلوار ہاتھ میں لو اور ان کی گردنیں اڑا دو۔ جہاں تک عمومی تہذیب کا تعلق ہے، میں نے وہ سب آیات اس لیے چھوڑ دی ہیں کہ ہر قرآن کا قاری جانتا ہے، بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ وقت تھوڑا ہے، لیکن کوئی دنیا کا مولوی ایک بھی ایسا نہیں جو اس اعلان کا جو میں نے یہاں کر رہا ہوں اس کا انکار کر سکے کہ قرآن کریم کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے خلاف گستاخانہ جملوں کا ذکر فرماتا ہے، خدا کی تضحیق، خدا کے ساتھ تمثل کا ذکر فرماتا ہے، اور کسی ایک جگہ بھی انسان کو اجازت نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ کی ان گستاخیوں کا بدلہ اپنے ہاتھ میں لے۔ کتاب اللہ کی تضحیق کا جہاں تک تعلق ہے، صرف قرآن ہی کی نہیں، اس سے پہلے تمام کتب کی تضحیق کی گئی، اور قرآن کی بطور خاص تضحیق کی گئی۔ سورہ نساء آیت 141 میں اس سے پہلے حوالہ دے دوں، پہلی آیات جو میں نے تلاوت کی تھیں وہ یعنی قرآن خدا تعالیٰ کے متعلق بیٹا بنانے سے متعلق ناراضگی کا اظہار، وہ سورہ مریم آیات 99 تا 96 ہیں۔ سورہ نساء آیت 141 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کتاب میں یہ تعلیم نازل فرمائی ہے، یعنی عرش سے یہ تعلیم اتاری ہے تمہارے لیے کہ جب بھی تم سنو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا جائے اور ان سے تمسخر کیا جائے۔ اور یاد رکھیں کہ آیات اللہ کا مضمون بہت ہی وسیع ہے، تمام انبیاء بھی آیات اللہ میں شامل ہیں اور تمام کتب آیات اللہ میں شامل ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہارے لیے ہم نے آسمان سے اس کتاب یعنی قرآن میں یہ تعلیم نازل فرمائی ہے کہ جب بھی تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جاتا ہے یا ان سے تمسخر کیا جاتا ہے تو کیا کرو؟ تلواریں لے کر ان لوگوں کی گردنیں اڑا دو؟ ہرگز نہیں۔ فلا تاخذوا معهم، ان کے پاس نہ بیٹھا کرو۔ ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ ہے وہ بھی نہیں، فرمایا حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ۔ ہاں جب وہ دوسری باتیں شروع کریں تو معاشرے کے جو ملنے جلنے کے آداب ہیں ان کے مطابق ان سے بے شک ملنا جلنا رکھو، لیکن
اس مجلس میں نہیں بیٹھنا جس میں خدا تعالیٰ کی آیات کی گستاخی ہو رہی ہو۔ یہ قرآنی تعلیم اور قرآنی سزا ہے جو اتنی وضاحت سے پیش کی گئی ہے کہ فرمایا ہے کہ آسمان سے ہم نے تمہارے لیے بطور خاص یہ تعلیم اتاری ہے۔ انکم، اگر تم بیٹھو گے ان کے ساتھ تو کیا ہوگا؟ انکم اذا مثلہم، خدا کو تو کوئی نقصان نہیں، اس کے رسولوں کو، اس کی آیات کو کوئی نقصان نہیں، خطرہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ضائع کر بیٹھو گے اور تم ان جیسے نہ ہو جاؤ۔ اس لیے ہم تمہیں بچانے کی خاطر یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اس موقع پر ان سے اٹھ کر الگ ہو جایا کرو۔ جہاں تک ان کی سزا کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اس کی پرواہ نہ کرو، یہ اللہ کا کام ہے۔ تمام منافقین اور تمام کافروں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ سورہ النساء آیت 141۔ پھر فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اور اے مخاطب، اول مخاطب چونکہ واحد میں ہیں اس لیے اول مخاطب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب تو دیکھے ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں تمسخر کرتے ہیں، تضحیک سے کام لیتے ہیں اور کئی کئی قسم کی باتیں بناتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کر، ان سے منہ پھیر لے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مصروف ہو جائیں، پھر ان سے دنیاوی روابط رکھے جا سکتے ہیں۔ یہ ہے عظمت قرآن، یہ ہے کلام اللہ کا حوصلہ اور جگرا، یہ وہ تعلیم ہے جو مسلمانوں کے علاوہ بطور خاص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی۔ ان آیات کے ہوتے ہوئے اس کے مخالف کوئی مانے تو نشر کرنا یا قبول کرنا سراسر قرآن اور خدا کی گستاخی ہے۔ بس اگر گستاخی کی کوئی سزا ہے تو ان لوگوں کو ملنی چاہیے جو واضح طور پر قرآن کریم کی کھلی کھلی تعلیم کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور اس تعلیم کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے بطور خاص آسمان سے ان کے لیے نازل کی تھی، اور اپنے من مانی معانی قرآن کو پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب بھی اپنے حق میں کوئی دلیلیں پیش کرتے ہیں ان آیات پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، ذکر تک نہیں ملتا ان آیات کا ان کی باتوں میں۔ حالانکہ انصاف کا تقاضا، تقویٰ کا تقاضا یہ تھا کہ اگر ایک مضمون کو چھیڑا گیا ہے اور اس مضمون کی آیات قرآن کریم میں موجود ہیں تو ان کو نظر انداز کر کے تم کوئی استدلال کرنے کا حق نہیں رکھتے، ان کو لو، اکٹھا کرو، پھر دیکھو کہ قرآن کریم کی کھلی کھلی محکمات کیا تعلیم دے رہی ہیں اور کیا بات تم پر کھول رہی ہیں، اس کے خلاف جو کچھ بھی ہے وہ رد کرنے کے لائق ہے۔ جو تعلیم آج مسلمان ملکوں میں بعض ازمنہ وسطیٰ سے تعلق رکھنے والے علماء کی طرف سے دی جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں مسلمانوں کا مزاج بگاڑا جا رہا ہے، اور ایسا خوفناک مزاج ان کو عطا کیا جا رہا ہے جن کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ وہ صرف گستاخی کی مرتکب نہیں بلکہ سارے عالم میں اسلام کی بدنامی کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور ایسے دوگلے ہیں کہ جب مغربی ملکوں میں آتے ہیں تو اور تعلیمیں بتاتے ہیں، کہتے ہیں اسلام تو بڑے حوصلے کا مذہب ہے، سب سے برابر کا سلوک کرتا ہے، ہر شخص کے خواہ وہ کافر ہو خواہ وہ مومن ہو، حقوق سب برابر ہیں۔ یہاں تک کہ مولوی انگلستان میں یہ اعلان کرتے رہے کہ ہمارے اور احمدیوں کے ہمارے ملک میں حقوق بالکل برابر ہے، کوئی بھی فرق نہیں، اور عیسائیوں کو کوئی خطرہ نہیں، ہندوؤں کو کوئی خطرہ نہیں، فلاں کو کوئی خطرہ نہیں۔ یہ غیر ملکوں کے اعلانات ہیں، اور اپنے ملک میں جو اعلانات ہوتے ہیں وہ کیا ہیں اور کیا کردار بنا رہے ہیں، اس کی مثال یہ ہے کہ قرآن کریم کی ہتک کے الزام میں ایک شخص پر کو عدالت میں پیش کیے بغیر محض ملاؤں کے اعلان کے نتیجے میں گجرانوالے میں جس جلادی کے ساتھ جس ظالمانہ طور پر مارا گیا ہے اس کے واقعات پڑھ کے
سنسنی لرزہ پیدا ہو جاتا ہے۔ حافظ سجاد فاروق آف گجرانوالہ کو 12 اپریل اس الزام پر کہ اس نے قرآن کریم کی توہین کی ہے اور اسے جلایا ہے، یہ الزام تھا۔ یہ الزام کیسے لگا اس پر؟ وہ چائے بنا رہا تھا، ابلتا ہوا پانی غلطی سے اس سے پاس قرآن کریم رکھا ہوا تو اس پر جا پڑا۔ اس بیچارے نے استغفار کے رنگ میں توبہ کرنے میں کہا ہو مجھ سے کیا ہو گیا، مجھ سے کیا گناہ ہو گیا، قرآن جل گیا۔ اس کی بیوی نے بلند آواز سے کہا ہو کیا ظلم ہو گیا، ہمارے ہاں قرآن میاں کے ہاتھ سے قرآن جل گیا۔ وہ پتلی دیوار تھی، ہمسایوں نے اس بات کو سن لیا، انہوں نے شور مچایا، مولویوں تک بات پہنچی، ہنگامہ کھڑا ہو گیا، سارا محلہ اور ارد گرد سے لوگ بلوائی بن کر اکٹھے ہو گئے۔ پولیس لائی گئی، پولیس کے ہاتھوں سے زبردستی چھین کر اس بیچارے کا جو حشر کیا گیا بغیر پوچھے، بغیر وضاحت طلب کیے، وہ یہ تھا کہ ایک خبر کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مساجد سے اعلان کیا گیا اور لوگوں سے کہا گیا کہ وہ تھانے پہنچ جائیں اور پولیس سے چھڑا کر اس شخص کو خود سزا دیں۔ مساجد سے ہی قتل کا فتویٰ جاری کیا گیا، ہزاروں لوگوں نے تھانے پر حملہ کیا، اسے سنسار کرنے کے لیے پولیس سے زبردستی چھڑوا لیا اور ننگا کر کے، یہ قرآن تعلیم پر عمل ہو رہا ہے، ننگا کر کے سنسار کرنا شروع کیا۔ وہ اللہ کے واسطے دیتا رہا، یہ سب جھوٹ ہے، میں قرآن کی عزت کرنے والا ہوں، اور کسی نے اس کی بات کو نہ سنا۔ وہ حافظ قرآن تھا جس کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اس کی نعش کو جلایا گیا اور جلی ہوئی نعش کو موٹر سائیکل کے پیچھے باندھ کر شہر کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، اور پھر اس جلی ہوئی گھسیٹی ہوئی لاش پر سنگباری کی گئی۔ آخر پولیس نے مسخ شدہ لاش حاصل کی اور پولیس اہلکار اسے رات کے اندھیرے میں لے کر قبرستان میانی صاحب میں دفن کرائے۔ یہ ایک اور دلچسپ بات ہے، احمدی اگر ان کے قبرستان میں دفن ہو جائے تو ان کے سارے جو مدفون ہیں ان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہیں خدا ان کو بھی جہنم میں نہ ڈال دے۔ یہ احمدی کو پاس دفن ہو گیا۔ وہ شخص اگر واقعی ایسا مردود تھا کہ اس نے قرآن کریم کی حد تک کی تھی تو قطع نظر اس کے کہ قرآن کیا کہتا ہے، ان کے نزدیک اس سلوک کے لائق تھا جو اس سے کیا گیا، اور وہ بیانی صاحب کے قبرستان میں دفن ہے، کسی اور مردے کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوا۔ مگر یہ تو ضمنی بات ہے، یہ وہ ظالمانہ کردار ہے جس کو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، قرآن کی طرف منسوب کرنا اتنی بڑی گستاخی ہے۔ اگر کسی گستاخی کی کوئی سزا ہے تو اس گستاخی کی سزا ہونی چاہیے۔ قرآن تو سزا نہیں پیش کرتا، حدیث سے تو کوئی سزا ثابت نہیں، لیکن جن لوگوں کے نزدیک ہے انہوں نے ان مولویوں کو منہ کیوں کالا نہیں کیا، کیوں ان کو نہیں پکڑا کہ تم نے بڑی بدبختی کی ہے؟ انصاف کے سارے تقاضے بالائے طاق رکھتے ہوئے، ان کو پارا پارا کرتے ہوئے تم نے قرآن کی طرف غلط تعلیم منسوب کی، محمد رسول اللہ کے کردار کی طرف غلط تعلیم منسوب کی، اور پھر اپنی طرف سے خود ہی ملزم اور خود ہی عادل بن بیٹھے اور فیصلہ وہ کیا جس کا عدل سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ جن ملکوں میں یہ خوفناک مزاج پیدا کیا جا رہا ہو، اس کی پہچان اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی مولوی، بدبخت سے بدبخت مولوی بھی، اگر اس کو خدا کی قسم کھا کر کہا جائے کہ اعلان کرو کہ میرے نزدیک حضرت محمد رسول اللہ کے وقت میں ایسا واقعہ ہوتا تو محمد رسول اللہ اور آپ کے ساتھی یہ حرکتیں کرتے، کبھی ایسی قسم کھانے کی ضرورت نہیں کر سکتا۔ جانتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، جانتا ہے کہ قرآن اور محمد رسول اللہ کی سنت سے ان باتوں کا کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ جہاں تک انبیاء کی توہین کا تعلق ہے، قرآن کریم بھرا پڑا ہے، چند آیات نمونتاً میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں مسلسل انبیاء کی توہین کا ذکر چلتا ہے، اور کسی ایک جگہ بھی انسان کو اس توہین کے نتیجے میں توہین کرنے والے کو سزا دینے کا اختیار نہیں دیا گیا۔
فرماتا ہے کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، اسی طرح ان سے پہلے جو رسول آتے رہے ہیں، یعنی پہلے رسولوں کا ذکر ہے، ان کا ذکر کر کے فرمایا اسی طرح ان سے پہلے بھی جو رسول آتے رہے ہیں جب بھی آتے تھے ان کو ان کے مخالفین نے کہا، یا ان کو جادوگر کہا یا پاگل قرار دیا۔ اور پاگل اور جادوگر قرار دینا کیا مولویوں کے نزدیک یہ عزت کے کلمات ہیں یا تذلیل کے کلمات ہیں؟ اگر تذلیل کے کلمات ہیں تو بتائیے ان کی کہاں سزا قرآن کریم نے مقرر فرمائی ہے؟ پھر فرماتا ہے ما یاتیہم من رسول، یہ سورہ پہلی آیت تھی، سورہ الذاریات سے لی گئی ہے، پوری آیات میں نے پڑھی نہیں، ان میں سے ایک آیت ہے، آیات 51 تا 54 میں سے یہ ایک آیت تھی جو میں نے پڑھی ہے۔ سورہ یاسین آیت 32 میں ہے ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ایک بھی رسول ان لوگوں ان بدبخت دنیا والوں کے پاس نہیں آیا مگر ضرور اس سے وہ ٹھٹھا کرتے رہے اور تمسخر اڑاتے رہے۔ کیا اس کا نام ہتک رسالت ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال اٹھتا ہے۔ اگر رسولوں سے مذاق اڑانا گستاخی نہیں ہے اور ہتک نہیں ہے تو پھر ہتک کا تمہارا تصور کیا ہے؟ اور اگر ہے اور یقیناً ہے تو اس کی سزا قرآن کریم نے کہاں مقرر فرمائی ہے؟ پھر فرمایا وما یاتہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون، یہ زخرف میں بھی یہی مضمون ہے۔ پھر زاریات میں فرمایا ہے کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر و مجنون، اور اسی طرح یہی مضمون اسی ترجمے یعنی ترجمہ یہی ہے قریباً آگے سورہ نوح میں بیان ہوا ہے۔ نوح میں الاعراف کے حوالے سے نوح کو ان کی قوم نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تمہیں اول درجے کا گمراہ پاتے ہیں، کھلا کھلا ضلالت والا راہ راست سے ہٹا ہوا۔ مولویوں کے نزدیک پتہ نہیں یہ ہتک ہے یا نہیں ہے، مگر میں عام انسان کو جس کی عقل اس قدر مسموم نہیں ہو چکی کہ اپنے عقائد کے چکر میں پڑ کر اس میں سوچنے کی طاقت بھی نہ رہی ہو، ان کو مخاطب کر کے ہوئے میں بتاتا ہوں کہ یہ مسلسل ہتک کی باتیں ہیں اور گستاخی کی شدید گستاخی کے واقعات ہیں جو قرآن کریم کی روح سے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ پیش آتے رہے۔ پھر حضرت نوح کو کہا قالوا مجنون وازدجر، یہ شخص مجنون ہے اور ایسا دھتکارا ہوا ہے، جو چاہے اس کے ساتھ ڈانٹ ٹپٹ کا سلوک کرے، اسے ذلیل و رسوا کرے، کھلی چھٹی ہے۔ ان ہوا الا رجل بہ جنہ، القمر آیت 10 تھی پہلی، اور یہ جو آیت پڑھی ہے المومنون آیت 26۔ حضرت نوح کے متعلق کہا ان ہوا الا رجل بہ جنہ، اس کو تو جن چڑھ گیا، اور جن چڑھنا شیطان چڑھنا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہا قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم، کہ یہ ایسا شخص ہے کہ اس کی سزا آگ میں جلائے جانے کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اگر تم اپنے معبودوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو آگ میں جلا دو۔ یہ عزت افزائی کے کلمات ہیں جو قرآن کریم نے ابراہیم کے واقعات میں بیان فرمائے۔ پھر لوط کے متعلق کہا قالوا لئن لم تنتہ یا لوط لتکونن من المخرجین۔ حضرت ابراہیم والی آیت انبیاء 69 یعنی 69 ہے، اور یہ دوسری آیت الشعراء 168۔ انہوں نے لوط سے کہا کہ اگر تو بعد نہیں آئے گا تو ہم تجھے ضرور دیس نکالا دے دیں گے، اپنے ملک سے نکال باہر کریں گے۔ اور حضرت صالح سے کہا کہ قالوا انما انت من المساحرین، الشعراء 154، یہ تجھ پر تو جادو ہو چکا ہے، عقل اپنی ہوش عقل ٹھکانے نہیں رہے، جادو والے سے ہم کیا بات کریں۔ پھر
مزید اس پر یہ بات بڑھائی، القمر 27، بل ہوا کذاب اشر، وہ بہت سخت جھوٹا اور حد سے بڑا ہوا ہے اپنی بے راہ روی میں۔ حضرت ہود کے متعلق الاعراف 67 میں لکھا ہے، قوم نے کہا انا لنراک فی صفاحۃ، اے ہود ہم تو تجھے بہت ہی بے وقوف دیکھ رہے ہیں، پرلے درجے کا احمق انسان ہے۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، صرف یہی نہیں، ایک بے وقوف اوپر سے جھوٹا، جیسے کہتے ہیں کریلا اور نیند چڑھا، تو کہتے ہیں بے وقوف تو خیر تو ہے ہی، اوپر سے جھوٹا بھی نکلا ہے۔ یہ عزت افزائی کے کلمات مولویوں کے نزدیک ہوں گے، کیونکہ ان میں کوئی سزا مقرر نہیں ہوئی۔ اگر حد تک رسول ہوتی تو سزا بھی تو ہونی چاہیے تھی۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کے متعلق فرعون نے کہا، اور فرعون کی قوم نے، انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون، کیا ان جیسے ہم جیسے عام انسانوں کی ہم اطاعت کریں جبکہ ان کی قوم ہماری عبادت کر رہی ہے؟ عابدون کا مطلب غلام ہے، اور چونکہ اس میں عبادت کا مفہوم بھی ہے تو غلامی اس حد تک پہنچ جائے کہ گویا کسی مالک کی، کسی آقا کی پرستش شروع ہو جائے۔ یہ دونوں مضمون اس ایک لفظ میں داخل ہیں۔ تو ہمارے غلام، ہمارے نوکر چاکر، ان کی مجال کیا ہے؟ یہ تو گویا ہماری عبادت کرتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے یہ موسیٰ ہو اور ہارون اور ہم ان کی اطاعت کرنے شروع کر دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت شعیب کے متعلق قالوا انما انت من المسحرین، وہی مسحرین کا الزام جو حضرت صالح پر لگایا گیا تھا، شعراء 185 میں درج ہے کہ حضرت شعیب پر بھی لگایا گیا۔ الشعراء 187 میں ہے، ان نظنک لمن الکاذبین، ہم تو سوائے اس کے کچھ نہیں جانتے کہ تو یقیناً جھوٹا ہے۔ انبیاء پر الزام کی تو یہ داستان ہے۔ انبیاء کے مقدس خاندان، اہل بیت یا سے تعلق رکھنے والوں اور ان کی ماؤں پر بھی تو الزام لگائے گئے، اور وہ بھی ایسی چیز ہے جس سے بہت اشتعال پیدا ہوتا ہے۔ عام دنیا دار اللہ کی حد تک پر اتنے مشتعل نہیں ہوا کرتے جتنے اپنے انبیاء اور ان کے رشتہ داروں کی گستاخی پر مشتعل ہو جاتے ہیں۔ تو ایک طرف تو عیسائیوں کا وہ عقیدہ بیان کیا گیا جو موحدین کو مشتعل کرنے والا تھا، اب یہودی موحدین کا وہ عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے جو عیسائیوں کے لیے جائز وجہ اشتعال رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کسی سزا کا کوئی اعلان نہیں فرمایا۔ وقولہم انا قتلنا وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، کہ یہود ایسے ظالم لوگ ہیں کہ صرف کفر ہی نہیں کیا بلکہ مسیح کی ماں پر نہایت ناپاک الزام لگایا، جس کے نتیجے میں مسیح بھی ایک جائز انسان کہلانے کا مستحق نہیں رہا۔ کیا یہ حد تک عزت نہیں ہے؟ کیا یہ رسول اور اس کی ماں اور ان دونوں کی ایسی حد تک نہیں ہے کہ اگر کوئی سزا مقرر ہونی چاہیے تو یہاں اعلان ہو جانا چاہیے تھا کہ اس کی یہ سزا ہے؟ تو پھر تم ان باتوں کو کس کھاتے میں ڈالو گے؟ کیسے ان آیات کے ہوتے ہوئے ان قوموں سے سلوک کرو گے؟ اگر اپنی منمانی کرنی ہے تو ہر حد تک کے نتیجے میں قتل لازم ہے۔ اس لیے اگر تقویٰ کا ادنا سا بھی شائبہ تمہارے اندر پایا جاتا ہے تو اس اعلان کے بعد ایک طرف عیسائیوں کے قتل و غارت کے لیے تلواریں سونت لو اور نکل کھڑے ہو، دوسری طرف یہود کو فنا کرنے کے لیے ان پر حملہ آور ہو جاؤ، اور یہ نہ دیکھو کہ اس راہ میں تمہاری جان جاتی ہے کہ ان کی جاتی ہے۔ اگر یہ دیکھنا ہے تو پھر غیرت کون سی ہوئی؟ غیرت تو وہ ہوا کرتی ہے کہ جب مثلا ماں کی بےزتی ہو تو بچے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، بڑے سے بڑے ظالم کے سامنے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ غیرت تو مرغی سے سیکھو کہ جب اس کے بچوں پر چیل جھپٹتی ہے تو وہ تن جاتی ہے اور چیل کے سامنے اٹھتی ہے، اس کے مقابلے کے لیے اڑانے کرتی ہے۔ جب خونخوار کتا جس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے چوزوں پر حملہ آور ہوتا ہے
تو قطع نظر اس کے کہ اس کی جان پر کیا بنے گی، وہ بپھرتی ہوئی اس کتے پر جا پڑتی. یہ عام جانوروں کی غیرت ہے. تم ایسے ظالم لوگ ہو کہ خدا اور رسول کی عزت کی غیرت کے حوالے کر دیتے ہو، اور قرآن میں جہاں جہاں ان کی بے عزتیوں کا ذکر ہے ان سے آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہو اور کہتے ہو کہ یہاں نہیں، عیسائی بہت طاقتور لوگ ہیں، ان کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یہودی بہت طاقتور ہیں، ان کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم تو وہیں اپنی غیرت کا مظاہرہ کریں گے جہاں ہم اتنے طاقتور ہوں کہ ہمارے قتل کے نتیجے میں ہمارے منہ پہ خراش بھی نہ آ سکے. اسلامی غیرت کا یہ تصور. کس کس جگہ انہوں نے اسلام کو بدنام کیا ہے وہ شمار میں نہیں آ سکتی باتیں. اب آگے چلیے. یہ بھی کہتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں، حضرت مریم کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہود رکھتے پھر ہمیں کیسے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں کہ سب بے عزتیاں برداشت، خدا کی بے عزتی برداشت، مگر محمد رسول اللہ کی بے عزتی ہم برداشت نہیں کر سکیں گے. آئیے اب قرآن کریم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک کے واقعات کا اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والے حالات کا مطالعہ کرتے ہیں. قرآن کریم فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَآنَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا. کہ یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں جو محمد نے خود گھڑ لیا ہے، اور یہی نہیں ایک اور قوم کا ایجنٹ بھی ہے یہ. وَآنَهُ عَلَيْهِ، اس جھوٹ افطرا باندھنے میں اور گھڑنے میں ایک دوسری قوم نے اس کی مدد کی ہے، اپنے لوگ نہیں ہیں. آخرون سے مراد ہے کوئی باہر کی قوم ہے جو اس کی مدد کے لیے آئی ہے. فقط جاؤ، انہوں نے مل کر یہ شرارت کی ہے. جاؤ ظلم و زورا، بہت بڑا ظلم کمایا ہے ان لوگوں نے مل کر، اور بہت بڑا جھوٹ گھڑا ہے. کیا یہ حق رسول ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو تمہاری منطق کیا ہے، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ حتق اور کس کو کہتے ہیں؟ اور اگر ہے تو اس کی سزا بتاؤ قرآن کریم میں کہاں لکھی ہے؟ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اور اسی پر بس نہیں کی، انہوں نے کہا یہ تو پرانے لوگوں کی باتیں ہیں. اکتتبها، محمد رسول اللہ نے، رسول اللہ تو میں کہہ رہا ہوں یعنی ان کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اکتتبها اسے لکھوا رکھا ہے، کسی کی مدد سے لکھوا لیا ہے. فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یہ جانتے تھے اور اقرار کرتے تھے کہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے لکھوایا بھی کسی سے، اور کوئی اور پڑھنے والا صبح شام ان پر یہ باتیں پڑھ کے سناتا ہے تاکہ بھول نہ جائیں. پھر قرآن کریم الفرقان آیت 5 اور 6 جو میں نے ابھی پڑھی ہیں. پھر المومنون کی آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم، یہ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان ظالموں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا کہہ کر اذیتیں پہنچائیں. کہا ان ہوا الا رجل افترا علی اللہ کذبا، انہوں نے کہا کہ ایسا شخص ہے جس نے خدا پر جھوٹ کا طوفان باندھ رکھا ہے، تمار ہے جھوٹ کی. وما نحن لہ بمؤمنین، ہم ایسے شخص پر ایمان ہرگز نہیں لا سکتے. محمد رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ اپنے غلاموں کو یہ تلقین فرمائی کہ اٹھو تلواریں سونتو اور ان کے سر تن سے جدا کر دو؟ ہرگز نہیں. المومنون آیت 39-40 میں ہے قال رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب میری مدد فرما، جو اس وجہ سے کہ جو مجھے جھٹا چکے ہیں، میرا کوئی اختیار نہیں، تو ہی ہے جو میری مدد فرما سکتا ہے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہا گیا. سورہ الحجر میں فرماتا ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. انہوں نے کہا اے وہ شخص، اور خطاب دیکھیں کیسا تحقیر کا ہے،
اے وہ شخص جس پر ذکر اتارا جا رہا ہے تو یقیناً پاگل ہے، اس کے سوا ہم اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہوتا تو ہمارے پاس فرشتے لے کے کیوں نہ آتا؟ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سزا تو دینی ہے، ہم ہی دیں گے، مگر جب حق پوری طرح ثابت ہو جائے ان پر پھر خدا فرشتے بھیجتا ہے، اور جب خدا فرشتے بھیجتا ہے تو ان لوگوں کو پھر کوئی مہلت نہیں دی جاتی۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار مجنون کہا گیا۔ آیت 7 میں حجر میں لکھا ہوا ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ۔ پھر صبح سبا 47 میں ہے، یہ وہی مضمون ہے، آگے چلتے ہیں۔ ہاں، القلم 52 کی اب میں یہ آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس میں کچھ تھوڑا تھوڑا مضمون کا اضافہ ہے، میں وہی آیات لے رہا ہوں ورنہ آیات تو بہت کثرت سے ہیں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ ایک طرف تو ذکر کا یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے کلام کا حوالہ دیتے ہیں تحقیر کے ساتھ اور طعن کے ساتھ کہ گویا وہ جس پر ذکر اتارا جا رہا ہے، تیرا یہ حال ہے کہ اللہ نے چنا بھی تو کس شخص کو چنا؟ جو مجنون ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس ذکر کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں تو غیظ و غضب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے اس ذکر میں کوئی ایسی طاقت ہے، ایسی شان ہے جس سے ان کے سینوں میں آگ بھڑک اٹھتی ہے، ورنہ پاگلوں والی باتوں پر تو کوئی بھڑکا نہیں کرتا۔ پاگلوں والی باتوں پر تو ہم نے سوائے اس کے کوئی پاگل ہو کسی کو غصہ آتے نہیں دیکھا۔ وہ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، پتھر بھی مار دیتے ہیں، مگر پاگل کی بات پاگلوں والی سن کر کوئی بھڑک اٹھے یہ نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کریم کا انداز بیان دیکھیں، اسی بیان میں اس کا توڑ بھی رکھ دیا، بتا بھی دیا کہ تم جھوٹے ہو۔ اگر یہ ذکر ایسا ذکر تھا جو تمہارے سامنے پیش کرتا ہے جو پاگلوں والی باتیں ہیں تو تمہیں غصہ کس بات کا آ جاتا ہے؟ فرماتا ہے ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون۔ پاگل ایسے ہیں کہ جب ذکر کو سنتے ہیں تو غیظ و غضب سے ان کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں۔ یعنی آنکھیں لال ہونے کا اردو محاورہ ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے اپنے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ذکر سنتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ابھی تجھے غضب آلود نظروں سے پھسلا دیں گے۔ اب پاکستان سے آئے ہوئے لوگ تو خوب اچھی طرح جانتے ہیں، مولوی جن آنکھوں سے دیکھتا ہے ان کو، وہ لگتا ہے کہ غضبناک نظروں ہی سے ان کے پاؤں تلے سے زمین نکال دے گا، اور وہی فطرت انسان کی اس قدیم سے اسی طرح چلی آ رہی ہے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی حال تھا ان لوگوں کا، اس سے پہلے زمانوں میں بھی یہی حال تھا کہ بات سنتے تھے اور غصہ آ جاتا تھا اور غضب آلود نگاہیں ڈال ڈال کر ڈرانے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ شخص تو محض دیوانہ ہے، اگر دیوانہ ہے تو دیوانے کی بڑھ پر غصہ کس بات کا آتا ہے؟ پھر فرمایا الفرقان 42 وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کہ جب تجھے دیکھتے ہیں تو تمسخر اور نشان اور ٹھٹھوں کا نشانہ بنا لیتے ہیں، جب دیکھتے ہیں تو اس سے مذاق اڑاتے ہیں اور بات اس طرح کرتے ہیں أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، دیکھو دیکھو یہ وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ کیسا تکبر، کیسی تحقیر! اور ان سب گستاخیوں کا ذکر کرتے کرتے ایک جگہ بھی اللہ تعالیٰ تلوار ہاتھ میں پکڑ کر ان کے سر اڑانے کی تعلیم نہیں دے رہا۔ مولویوں کے کان میں اگر کسی نے پھونکی ہے تو وہ اللہ نہیں ہے جس نے محمد رسول اللہ پر کلام نازل فرمایا تھا، کوئی اور روح ہے جو یہ باتیں پھونک رہی ہے، کیونکہ اس خدا کو اس وقت یاد نہیں تھا کہ میں نے آئندہ زمانوں میں
گستاخی کی سزا موت اور موت کے سوا اور کوئی مقرر نہیں کرنی، اور وہ بھی انسانی ہاتھوں سے۔ بس قرآن کے نزول کے وقت تو اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں یاد نہیں، اب مولویوں کو کہاں سے سجائی دی گئی؟ صاف پتہ چلتا ہے کہ کوئی اور چیز ہے جو ان کے کانوں میں یہ باتیں گھول رہی ہے یا پھونک رہی ہے۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ یہ الفرقان آیت 42 تھی۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور یقیناً تجھ سے پہلے بھی تمام رسولوں کی تصدیق کی گئی یا رسولوں کی تصدیق کی گئی، بس جس چیز سے وہ تصدیق کیا کرتے تھے وہ تصدیق، اس تصدیق نے خود ان کو گھیرے ڈال لیے، یعنی خدا کی تقدیر نے ان کو سزا دینے کے لیے وہ ساری باتیں ان کے خلاف پیدا کر دیں جو انبیاء کے خلاف وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، اور الانبیاء آیت 37 میں ہے کہ یہ لوگ جب تجھے دیکھتے ہیں تجھ سے مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں اور باتیں اس طرح کرتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو ہمارے معبودوں کے تذکرے کرتا ہے۔ دیکھو دیکھو اس کی صورت دیکھو، کیا یہ سب عزت افزائی کے کلمات ہیں؟ اگر نہیں تو قرآن کریم نے کہاں ان کی سزا مقرر فرمائی؟ اور ان سب باتوں کو سن کر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا نمونہ دکھایا۔ یہ آیات تو ایک مسلسل ایک سلسلہ ہے، تمام انبیاء کی تصدیق کا تذکرہ ایک طرف، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف گستاخیوں اور تمسخر کا تذکرہ ایک طرف۔ قرآن کریم میں یہ مضمون پہلے تمام انبیاء کے مضمون پر بھاری ہے، جسے پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء سے جو مذاق کیے گئے، جو ان کی رسوائیاں کرنے کی کوشش کی گئی، وہ سارے ایک طرف، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بدسلوکی کی گئی وہ پھر بھی ان سب انبیاء کی بدسلوکیوں پر بھاری ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ ہم اس لیے اس کی دشمنی کرتے ہیں کہ آباء و اجداد کے مذہب سے ہٹانے والا ہے۔ پھر کہا گیا کہ یہ شاعر ہے، ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ زمانے کی آفات اس کو کچل کے رکھ دیں گی۔ پھر کہا گیا کہ پراگندہ خیالات اور خوابوں ہی کو اپنا الہام بنا بیٹھا ہے۔ پراگندہ خوابیں ہیں، نفسانی خیالات ہیں، اور آج کل کے مولوی الہام سے ملتا جلتا ایک اور غلیظ لفظ استعمال کرتے ہیں، تو ترقی یافتہ ہیں کافی۔ وہی طرز ہے، وہی نہج ہے جو پہلوں کی تھی، صرف بد کرداریوں میں اور بد زبانیوں میں ان سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ کہتے ہیں اس نے تو اپنی طرف سے بات بنا لی ہے۔ پھر معجزات کا انکار، اور یہ کہنا کہ کہتے ہیں بڑے معجزات آئیں، ایک بھی لا کے دکھائے معجزہ تب ہم مانیں گے، یہ تو ایک بھی معجزہ پیش نہیں کر سکتا۔ اب یہ باتیں میں پرانے زمانے کی کر رہا ہوں، جن کو قرآن کا زیادہ علم نہیں ہے وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ بینی یہی بات پاکستان کے مولوی احمدیوں سے کہتے اور ان سے مطالبے کرتے ہیں، کہتے ہیں تم کہتے ہو مرزا صاحب نے بڑے معجزے دکھائے، ایک لا دو، ایک بھی آیا تو ہم مان جائیں گے۔ اور جو معجزوں کا سردار تھا، جس سے معجزوں کے سمندر پھوٹے، جس کے کلام کے متعلق فرمایا گیا کہ اگر سمندر ان نشانات کو لکھ لیں، ان آیات کو جو قرآن میں نازل ہو رہی ہیں اور ان کے معنی کو، اور قلم سمندر سیاہی بن جائیں اور قلم درخت قلم بن جائیں، تو ایک کے بعد سمندر پر سمندر ختم ہوتے چلے جائیں اور نئے ان کی مدد کو آتے چلے جائیں، تب بھی آیات الہی کلام اللہ میں کہیں کلام اللہ کا مضمون ختم نہیں ہوگا، کلمات اللہ کا مضمون ختم نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑا کلمات کا مضمون قرآن کریم میں بیان ہے۔ بس یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ایک دکھا دو، ایک نشان لا کے، اور ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کا بھی جواب دے چکا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ
وہ خدا کی قسمیں کھا کھا کر یہ اعلان کرتے ہیں، لئن جاءتہم بآیۃ لنؤمنن بہا آیت کیا ہے پوری، لیؤمنن بہا، اگر وہ ایک بھی محمد رسول اللہ آیت لا دیں تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما الآیات عند اللہ وما یشرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اللہ کے پاس تو بے شمار آیات ہیں، مگر کیسے تمہیں سمجھا دیں کہ یہ جھوٹے ہیں بدبخت، ساری آیات بھی آ جائیں تب بھی نہیں مانیں گے۔ پہلے تھوڑی آیات ہیں جن کا انکار کر بیٹھے ہیں، اور کون سی آیت ان کو منوا لے گی؟ تو یہ ان کا سلوک تھا انبیاء سے، یہ سلوک حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اور پھر یہ کہ تیری باتیں سننے کی ٹور رکھتے ہیں، اور جب تو ان سے باتیں کرتا ہے تو پھر نظر انداز کر دیتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، گویا ان کے کانوں میں بوجھ پڑ گیا ہے۔ یہ سارے طریق انہوں نے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے اور آپ کی تکذیب کے اور آپ کی تذلیل کے اختیار کیے۔ جو یہ ابھی جاری ہے وقت، اچھا میں یہ مضمون ختم کر کے پھر ختم کروں گا۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں اس کے جواب میں سوائے اس کے کہ ان کو ہدایت کی دعائیں دی ہوں، ان کے خلاف کوئی بدنی کارروائی نہیں فرمائی، نہ آپ کو اس کی تعلیم دی گئی۔ جہاں تک معین تذلیل کا تعلق ہے، جہاں تک ایک معین واقع تضحیق کا تعلق ہے، اس صورت میں وہ آخر پر بیان ہوا ہے جو جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ وہ آیت یہ ہے وَيَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ یہ منافقوں کا سردار، سورہ منافقون میں جن منافقوں کا ذکر ہے ان کے سردار کی بات اب ہو رہی ہے، اور اس کا معین ہونا اتنا قطعی ہے کہ کوئی ادنا سا بھی شعور رکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی آئیڈینٹی نہیں ہے، لوگ جانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہے۔ فرمایا یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، وہ یہ منافقین یہ اعلان کر رہے تھے کہ جب ہم مدینے واپس لوٹیں گے تو وہاں کا سب سے معزز انسان یعنی عبداللہ بن ابی بن سلول مدینے سے وہاں کے سب سے ذلیل انسان کو نکال باہر کرے گا۔ اس سے بڑی گستاخی رسول کا کوئی تصور بھی ممکن نہیں۔ ایسے خبیث الفاظ میں ایک انسان صحابہ کے سامنے کھلم کھلا یہ اعلان کرتا پھرے اور اس کے ساتھی اس بات کو شہرت دے رہے ہوں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اور حال یہ ہے کہ تمام عزت اللہ کی اور اس کے رسول کی ہے، اور انہی کے واسطے سے مومنین کو نصیب ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ، لیکن منافقین جو ہیں وہ نہیں جانتے۔ یہ واقعہ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر ہوا تھا۔ ایک چشمے پر پانی کی باری کے انتظار میں انصار اور مہاجرین کا ایک جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں عبداللہ بن ابی بن سلول نے فائدہ اٹھاتے ہوئے انصار کو جو مدینے کے رہنے والے تھے مہاجرین کے خلاف کرنے کے لیے، اور یہ سمجھ کر کہ آج میرا موقع ہے، آج میں اپنی ساری گزشتہ رسوائیوں کا بدلہ اتار لوں گا، یہ اعلان بدوقت اعلان کیا تھا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ سیرت ابن ہشام میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، اسی طرح در منصور سیوطی میں بھی اور علامہ میں بھی اس بات کا حوالہ ہے۔ جو قرآن کریم میں جس واقعہ کا حوالہ دیا گیا اس کی تفصیل کیا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ ان سیرت کی کتب میں اس کی تفصیل یہ ملتی ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے جب یہ حرکت کی تو صحابہ کو بہت طیش آیا، مگر کسی صحابی نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ بظاہر ان کو یہ یقین تھا کہ یہ شخص واجب القتل ہو چکا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک کے بعد دوسرا گیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ،
ہمیں اجازت دیں ہم اس بدبخت شخص کا سر تن سے جدا کر دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اجازت نہیں دی، یہاں تک کہ اس کا اپنا بیٹا جو منافق نہیں تھا بلکہ مخلص مسلمان تھا، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہو سکتا ہے آپ اس لیے اجازت نہ دیتے ہو کہ آپ کو خیال ہو کہ میرا باپ ہے، بعد میں کسی وقت قتل کرنے والے کے خلاف میرے دل میں غصہ نہ پیدا ہو جائے۔ تو یا رسول اللہ، اس کا حال تو یہ ہے کہ میں بھی تو مسلمان ہوں، میری بھی تو غیرت کھول رہی، مجھے اجازت دیں میں اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کا سر تن سے جدا کروں، اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو قتل کروں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی تمہیں کوئی اجازت نہیں۔ یہ ہتک رسول کا واقعہ قرآن میں درج ہے، اس سے زیادہ قوی کوئی حدیث ایسی پیش کر سکتا ہے کوئی ملا جس میں ہتک رسول کا مضمون اس طرح بیان ہوا ہو اور پھر قرآن کے معنی کے خلاف مضمون ہو؟ اس میں اگر ہوگا تو وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہر وہ حدیث جو قرآن کریم کے واضح بیانات سے ٹکراتی ہے وہ ٹکرا کر پارا پارا ہو جائے گی، کیونکہ وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ اس لیے مولوی جب ان آیات کو پڑھتے ہیں اور پھر حدیثوں میں پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ دو گستاخیاں کرتے ہیں۔ اول یہ کہ قرآن سے اعتبار اٹھاتے ہیں اور حدیث کی طرف دوڑاتے ہیں، اور پھر حدیث سے اعتبار اٹھا دیتے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے اعتبار اٹھا دیتے ہیں، کیونکہ جیسے قرآن میں کوئی تضاد نہیں، محمد رسول اللہ کی ذات میں بھی کوئی تضاد نہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ قرآن کریم کے کھلے کھلے اعلان کے خلاف محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ادنا سے بھی مضمون پیش کرے، اس کو حدیث کہہ رہی گستاخی، یا کچھ اس کی باتیں ایسی ہیں جو تمہاری فہم سے بالا ہیں، مگر قرآن کریم کے کھلے کھلے اعلان کے بعد کسی حدیث کی طرف اس اعلان سے متضاد مضمون بیان کرنا قرآن کی بھی گستاخی ہے، حدیث کی بھی گستاخی ہے، محمد رسول اللہ کی گستاخی ہے۔ اب اس واقعہ کی پھر کے بعد کیا ہوا وہ عجیب داستان ہے۔ احادیث میں اس کا ذکر محفوظ ہے کہ جب یہ شخص اپنی طبی موت مرا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی، لہذا طبی موت مرا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جنازے کے لیے روانہ ہوئے۔ صحابہ بہت بے چین تھے، مگر حضرت عمر کے سوا کسی نے جرأت نہیں کی۔ حضرت عمر آگے راستہ روک کے کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ منافق، کیا آپ اس کا جنازہ پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ پر وہ آیات نازل ہوئی ہیں جن میں ذکر ہے کہ اگر تو 70 دفعہ بھی ان کے لیے استغفار کرے گا تو میں نہیں بخشوں گا، اللہ یہ اعلان کر رہا ہے۔ حضرت عمر کی ناسمجھی دیکھیں محمد کے مقابل پر، اپنی ذات میں تو بہت عقل والے تھے، رسول اللہ کے وسلم کے زمانے کے مقابل پر کسی صحابہ کی کوئی فہم کام نہیں کر سکتی۔ یہ نہیں سوچا کہ جس پر آیت نازل ہوئی ہے وہ اس کا مضمون اس سے بہت زیادہ بہتر سمجھتا ہے جو اس آیت کا حوالہ دے رہا ہے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فرمایا عمر میرا راستہ چھوڑ دو، خدا یہ کہتا ہے نا کہ اگر تو 70 دفعہ بھی استغفار کرے گا تو میں نہیں بخشوں گا، میں 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کر لوں گا۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد مبارک وسلم۔ یہ محمد رسول اللہ ہے، یہ قرآن ہے۔ ہر ایسے الزام سے یہ پاک ہیں اور بلند تر ہیں جو آج کا مولوی اسلام اور محمد رسول اللہ اور قرآن پر لگا رہا ہے۔ اس عظیم کردار کے خلاف جس کے حق میں تمام قرآن گواہ کھڑا ہے اور تمام تاریخ انبیاء گواہ کھڑی ہے، کسی بھی مصنوعی وضعی کسی حدیث کا کسی عالم کے فتوے کا حوالہ لے کر جو بات کرتا ہے وہ گستاخ رسول ہے، وہ گستاخ کتاب اللہ ہے، وہ گستاخ اللہ کا گستاخ ہے، تمام انبیاء کی احانت کرنے والا ہے۔ اس کھلی کھلی دن کی طرح روشن گواہی کے خلاف کون ہے جو کوئی عذر بھی اس کے خلاف پیش کر سکتا ہو؟ لیکن اب چونکہ یہ مضمون
لمبا ہے اور خطبہ پہلے ہی کافی آگے بڑھ چکا ہے وقت سے، اس لیے انشاءاللہ تعالی میں افتتاحی تقریر میں بقیہ حصہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا اور وہ سارے پہلو بیان کروں گا جس کا اس مضمون سے تعلق ہے۔ بات سمیٹنے پڑیں گے، مجبوری ہے وقت کی، لیکن انشاءاللہ اس کے تمام پہلوؤں پر مزید روشنی ڈالی جائے گی۔ اب جمعہ خطبہ ختم ہوتا ہے، نماز کے بعد کتنے عرصے کا وقفہ ہے بیچ میں؟ اچھا، 4:30 بجے انشاءاللہ دوبارہ یہاں جلسے کے کارروائی کا آغاز ہوگا، افتتاحی جلسے کی، تو آپ سب دوست 4:30 بجے تک واپس تشریف لیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ ٹھیک ہے، یہ لے لیں، یہ ہو چکا ہے، باقی انشاءاللہ ہو جائے گا نا پورا۔ کون سی؟ نہیں ہو گیا جو